عالم اور جاہل کیا برابر ہوں گے؟ تمام عالم بھی برابر نہیں ہیں، اور مجاہدین اور غیر مجاہدین کیا برابر ہوں گے؟ سب مجاہدوں کا ایک درجہ نہیں ہوتا۔ ذرا آپ سوچئے، ایک حدیث بخاری شریف کی سماعت کریں۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم اور زبیر ابن عوام اور ابو مرثد غنوی، ان تینوں کو بھیجا یہ کہہ کر کہ تم مکے کی طرف جاؤ، ایک عورت اونٹنی پر سوار جا رہی ہے مکے کو، اس کے پاس حاطب ابن ابی بلتعہ کا ایک خط ہے، روضۃ الخاخ پر وہ تم کو ملے گی، اس سے وہ خط چھین کر لاؤ۔ اب فرماتے ہیں ہم لوگ تیز گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ نکلے، اور ٹھیک روضۃ الخاخ پر وہ عورت ہمیں ملی۔ تو روضہ خاخ یہ ایک پروگرام کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ ٹرین فلاں جگہ اتنے بجے ملے گی، ہاں، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے وہ نکل گئی، یا ہم پہنچے 2 گھنٹے کے بعد آئی ہے۔ مگر شان یہ ہے کہ حضور نے جو جگہ بتائی ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ وہاں پہنچے ان لوگوں نے اس کی اونٹنی کو گھیر کر بٹھا دیا، پھر اس کے سب سامان کی تلاشی لی، کہیں کوئی خط نہ ملا۔ انہوں نے فرمایا کہ اخرج الکتاب، خط نکال۔ اس نے کہا ما معنا من کتاب، ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جلال میں آ گئے، اخرج الکتاب وَإِلَّا لَأُجَرِّدَنَّكِ ما کذبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خط نکال ورنہ تجھے ننگا کر کے تلاشی لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہم کو غلط بات نہیں بتائی ہے، اتنا مضبوط عقیدہ تھا۔ علم غیب کے بارے میں تو لوگوں کو حضور کے بارے میں اتنا شک ہے کہ انہیں دیوار کے پیچھے بھی علم نہ تھا کہ کیا ہے، مگر یہ کتنی دور مسافت اور اس کی بھی خبر کے بارے میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے غلط نہیں بتایا۔ اب جب اس عورت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں، مذاق میں نہیں، اور وہ واقعتاً خط نہ پائیں گے تو مجھے ننگا کر کے میرے جسم کی تلاشی لیں گے، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کر وہ خط تڑا مڑا ان کو دے دیا۔ یہ لوگ خط لے کر آئے، رسول پاک صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھی، اسی میں حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خط پیش کیا گیا، اس میں یہ لکھا تھا
رسول پاک نے مکے پہ چڑھائی کا پورا انتظام کیا ہے. میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ اس بات کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں. اس نے ہماری جنگ کے راز کو کیوں دشمنوں تک بھیجا، کیوں بھیجنے کا انتظام کیا؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں ما حملک یا حاطب علی ھذا، اے حاطب ابن ابی بلتعہ یہ کام کیوں تم نے کیا، کس چیز نے اس حرکت پر تمہیں اکسایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہ رکھتا ہوں، میرا ایمان اپنی جگہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جتنے صحابہ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہے. ان جنگ ہوگی تو ان کے بال بچوں کی حفاظت وہ رشتہ دار لوگ کریں گے. میں باہر سے آ کر مکے والوں کی اجازت سے ان کا حلیف بن کر مکے میں رہنے لگا. میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں مدینے میں، میرے بال بچے سب وہیں پڑے ہیں. تو میں نے چاہا کہ کوئی میرے بچوں کو بچانے والا تو ہے نہیں، اس لیے ایک خط لکھ کر ان لوگوں پر اپنا احسان لگا دوں کہ اس احسان کے سبب اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرا دے گا. تو حضور نے فرمایا لقد صدق ھذا، یہ سچ کہہ رہا ہے. بولیے کہ یہ کسی کی سچائی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، رسول پاک اس کو بھی جان رہے ہیں. تو اب ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یا رسول اللہ میں خط لکھوں کہ نہ لکھوں، فتح تو آپ کو ملنی ہے. اللہ نے فرما دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مگر میرے اس خط لکھنے سے میرے بچوں کا کام تو ہو جائے گا. بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا عذر معقول، مگر اس نے غداروں کا کام کیا ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں. فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی ان بدری صحابہ کو خوب جانتا ہے؟ حاطب بدری صحابی ہیں اور ان بدریوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اسی لیے تو اس نے فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اے بدر کے صحابہ جو جی میں آئے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ بھی تو مجاہد تھے، کسی مجاہد کو یہ حق نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرے اور وہ مغفرت ہو گئی، مگر بدر کے صحابہ کو یہ شان ملی ہے کہ تم جو جی میں آئے کرو، اللہ نے مغفرت کر دی. ہاں، اور ایک روایت میں یوں ہے
اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ، ہاں جو جی میں آئے کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، پہلے ہی سے واجب ہو چکی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مجاہد اور مجاہد برابر نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا جہاد کر لے بدری صحابہ کے برابر نہیں بن سکتا۔ ان کو اللہ نے ایک شان عطا کی ہے کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر رسول پاک کی شوکت اہل عرب پر قائم کر دی۔ اب چلیے، اسی طرح اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے پرتو بنایا اولیاء کرام کو۔ ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو اور جلوہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے کسی ولی میں جلال زیادہ پائیے گا، کسی میں جمال زیادہ پائیے گا، اور کسی میں وہ سبحان اللہ داد و دہش کا ایک بہت بڑا حصہ پائیے گا۔ میرے سرکار غوث الورا فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِ إِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوتا ہے، اس کا پرتو ہوتا ہے، اور میں سید کائنات افضل الانبیاء سید المرسلین کا پرتو خاص۔ تو جس طرح سارے انبیاء کرام کی ساری خوبیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، کوئی ایک کمال کسی کا ہو، وہ سب کمال رسول پاک کے پاس ہے۔ اللہ نے ان کو سارے انبیاء کرام کی خوبیاں عطا فرمائیں۔ سمجھ گئے؟ آپ کہیں گے مردہ نہیں زندہ کرتے تھے، میں کہوں گا کہ کیوں نہیں زندہ کرتے ہیں؟ سوکھا درخت ہے، ٹیک لگا کے چند دنوں اس پر خطبہ دیا، ممبر آ گیا تو ممبر پر چڑھ گئے۔ بخاری شریف میں کہ کونے میں وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا گیا، اور حضور جیسے ہی ممبر پر آئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا کہ اشار عطلت، جیسے ایک اونٹنی جس کا بچہ مر گیا اور چیختی ہے، اسی طرح سے وہ رو رہا ہے۔ تو رسول پاک ممبر سے اترے اور اس کو تھپ تھپی دی، آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوا۔ اب ذرا آپ بتاؤ کہ زندہ مردہ کو زندہ کیا، کبھی تو وہ زندہ تھا، انسان تھا، یہ ضرور ایک بہت بڑا کمال ہے۔ مگر درخت جو ہے وہ نہ بھی کبھی انسان تھا، نہ
یہ جانداروں جیسی کیفیت رکھتا تھا، اور آج رسول پاک کی جدائی اس کو سمجھ میں آئی تو عاشقوں کی طرح وہ بلک رہا، اس کے اندر عاشقوں کا دل پیدا کر دیا میرے آقا، ہاں ایسی زندگی دے دی۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے جامع، اسی طرح جتنے اولیاء کرام میں کمالات تقسیم ہوئے وہ سارے کے سارے کمالات کے جامع ہیں ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں اتنا آپ پر یہ ہے۔ اب آپ کے کمالات کی شان تو یہ ہے یہ کون جا رہے ہیں، تو سرکار کو پتا چل گیا، سمجھ گئے؟ اسی طرح حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے خادم قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خیال آیا کہ کیا غوث پاک نماز کے اندر بھی کوئی کرامت دکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت غوث پاک کا عصا مبارک کونے میں دیوار سے کے کونے میں کھڑا ہوا تھا، فوراً وہ روشن ہو گیا اور ایسی روشنی پھیلی جیسے دھوپ ہو گئی ہو۔ اب یہ آپ خالص اللہ کی عبادت میں محو ہوتے تھے، مگر اس وقت بھی دنیا کے کیا کیا حالات ہیں سب پر نظر ہے۔ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ سیدنا ہاں ابن حجر حیتمی حیتمی نہیں حیتی، حیتمی دوسرے ہیں، ابن حجر حیتمی وہ حیتی جو سرکار غوث پاک کے خاص مرید بھی اور اجلہ خلفاء میں سے بڑے صاحب کرامت بزرگ بیٹھے ہوئے تھے بعض میں، ایسے ہی سامنے بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ ہوتا ہے، یہیں پر کوئی ایک آدھ آپ تلاش کریں تو مل جائیں گے جن کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ تو اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منبر سے اتر پڑے اور خاص ابن حجر علی ابن حجر حیتی رضی اللہ عنہ کے قریب کھڑے ہو کر دست بستہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں علی ابن حجر حیتی کی آنکھ کھل گئی، گھبرا گئے کہ میرے شیخ نے اپنے وعد میں مجھے سوتا دیکھ لیا، کیا ہوگا؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، سچ بتاؤ اس وقت خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟
کیا دیکھ رہے تھے؟ میں تمہارے لیے نہیں کھڑا تھا، میں انہی کے لیے کھڑا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار کی زیارت ہو رہی تھی، تشریف لائے تھے میرے خواب میں، کہ بس۔ تو آدمی کے یہ دل کی بات تو وہ بات ہے، خواب میں بھی کیا دیکھ رہا ہے وہ غوث پاک دیکھ رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ جو چیزیں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں غوث پاک اسے بیداری میں دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کی واعظ میں تشریف لاتے تھے، اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ جس مجلس میں چاہیں جائیں اور جس میں چاہیں نہ جائیں، یہ اختیار ہے آپ کو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور سرکار سب کے خواب میں نہیں آتے، ہاں آتے ہیں انہی کے خواب میں جن کو سرکار نے چن لیا ہو۔ اللہ تعالی ان کے کرم سے ہم گناہ گاروں کو بھی مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت، اسی طرح حضرت سیدنا ابو المعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غوث پاک کے خلیفہ لوگوں میں سے، یہ بھی ایک مرتبہ بعد میں بیٹھے تھے اور ان کو پیٹ میں مڑور ہونے لگی اور اجابت ناقابل برداشت ہو گئی، مگر سوچ رہے ہیں کہ اٹھوں تو دو نقصان، ایک تو اس مجلس متبرک سے غیر حاضری، دوسرے سرکار کے واعظ میں وہ ولایت کے رموز و اسرار ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں ملتے، وہ اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا، کیا کروں۔ اتنے میں سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ نے اپنا رومال اٹھایا اور لپک کے ایسے ان کو اڑا دیا، سمجھ گیا، اڑا دیا، اور اپنے وعظ میں مصروف ہیں۔ فوراً وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے، چاروں طرف جھاڑیاں ہیں اور ایک کنارے دریا بہ رہا، وہاں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے جھاڑیوں میں قضاء حاجت سے فراغت کی، پھر آئے دریا کے کنارے، پاکی لی اور پھر وضو کیا۔ وضو کرنے کے وقت آپ نے اپنی تسبیح درخت میں لٹکا دی، سمجھ گئے آپ؟ وضو کے بعد آپ نے چاہا کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لوں، جیسے ہی کھڑے ہوئے تحیۃ الوضو کے لیے، اور غوث پاک نے اپنا رومال اٹھا لیا۔ اب نہ وہ جنگل ہے، نہ وہ دریا ہے، اور نہ پیٹ میں مڑور ہے، کچھ نہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں سرکار جو لفظ بول رہے تھے، اس لفظ کا
آخری حصہ وہ اب پورا ہونے والا، واس کوئی حصہ چھوٹا بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور وہ سب کام بھی ہو گیا. تو اس سے معنی نکلا کہ غوث پاک اس بات پر بھی قادر ہیں، اللہ نے قدرت دی یہ کرامت کہ آنن فانن کسی کو دور دراز پہنچا دیں، اور یہ بھی قادر ہیں کہ وقت کا چھوٹا سا حصہ وہ کھینچ کر لمبا بنا دیں، کہ وقت کا حصہ حضرت شیخ ابو المعالی کے لیے اتنا لمبا مد زمان کر دیا ہے، مد زمان کر دیا کہ وہ حضور کے بعد کا ایک لفظ بھی چھوٹا نہیں. ہاں، کہ ایک سیکنڈ کو انہوں نے لمبا بنا دیا. اس طرح یہ کمال ہے. اللہ تعالی نے یہ قدرت جس کو چاہی عطا کی. تو دو طریقے ہوتے ہیں کسی تھوڑے وقت میں کسی لمبی مسافت کو طے کرنے. ایک تو طی مکان اور ایک مد زمان. طی مکان کا مطلب کہ سمیٹ کر کے دور والی جگہ کو زمین سمیٹ کر قریب کر دیا جائے. ایک قدم دو قدم اٹھایا پہنچ گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کے واقعے میں ہے کہ ملک الموت کو انہوں نے، ملک الموت ان کے پاس آئے موت کا پیغام لے کر. آپ نے ایک تھپڑ مار دیا، ان کی آنکھ نکل گئی. پھر اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام فریاد لے کر گئے. اللہ نے آنکھ ٹھیک کر دی. کہا ان سے کہو جا کر کہ اب موت کی بات نہیں، زندگی کی بات. آپ کے بیل، آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں. جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ یہ پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اللہ سے عرض کی ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنے سال بھی پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا موت آئے گی کہ مرنا ہی پڑے گا. اے اللہ مرنا ہی پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سب کو مرنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے. اچھا اے اللہ جب مرنا ہی ہے تو اتنے سال بعد اور آج ہی دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. یا ربی قربنی من بیت المقدس، اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچا دے، میں وہیں مر کے وہیں دفن ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے بیت المقدس سینکڑوں میل کے فاصلے پر تو اس کو سمیٹ کر اتنا قریب کیا کہ دو چار قدم آپ نے اٹھائے بیت المقدس پہنچ گئے. اور اس کے بعد پہنچے تو دیکھا ایک لمبی قبر بنی ہوئی ہے اور فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں. فرشتوں سے پوچھا لمن ھذا القبر، یہ کس کی قبر بنائی ہے اتنی لمبی؟ تو فرماتے ہیں، فرشتے عرض کرتے ہیں لمن احبہ، جو اس قبر کو پسند کر لے اس کی ہے. تو انہوں نے کہا ایسی بات؟
تب تو ذرا ٹھہرو، میں اس میں لیٹ کے ناپ تو لوں۔ لیٹ گئے اندر، فرمایا بلاؤ ملک الموت کو، بہت فٹ فاٹ قبر ہے، بلاؤ ملک الموت کو، میری روح نکالیں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تج مکان ہے۔ مد زمان بھی کبھی ہوتا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات معراج میں گئے تو یہ مت سمجھ لو کہ آسمان و زمین کو سب کو سمیٹ کر ایک کمرے کے برابر بنا دیا اور رسول پاک چلے گئے اس میں سے اس میں، یہ نہیں، بلکہ مسافت وہی رہی۔ وقت کو اللہ نے ہزاروں سال کے برابر بنا دیا، بس میرے آقا وہاں تشریف لے گئے، سب چیزوں کا تفصیلی معائنہ بھی ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، آ گئے، پھر آ گئے، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ تو ایک دم تو تھا، مگر اللہ نے اس ایک دم کو کتنے ہزار دم بنا دیا تھا۔ یہ تو یہ میرے آقا کے حق میں یہ معجزہ ہے، اور اس طرح کے حالات جب کسی ولی سے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کرامت کہلاتے ہیں، مگر کرامت بھی معجزہ ہے، کیونکہ کرامت الولی یکون معجزۃ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کی کوئی کرامت ولی سے نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ اس کے نبی، اس ولی کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس ولی کے ہاتھ پر اپنا معجزہ دکھاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے۔ تو غوث پاک تو میرے آقا سرور کائنات کے وہ شہزادے ہیں کہ سبحان اللہ، اپنے کمالات کا ایک پرتو ان کو بنایا۔ بہرحال سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مراتب ہیں۔ اب شیخ ابو المعالی کہتے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد میرے پاس میرا ایک سفر لمبا تھا، قافلے کے ساتھ میں چلا، 14 دن کا سفر کر کے ایک جگہ ہم لوگ پہنچے تھے، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ میں کہنے ارے اس سفر پر تو کبھی میں نہیں آیا، ادھر کے سفر پر، مگر جگہ تو مجھے جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے۔ تو اب کہنے لگے کون ہے یاد کرتے رہے کہ کون سی جگہ ہے یہ کہ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ تو ان کو خیال آ گیا کہ حضرت غوث پاک نے رومال رکھا تھا تو یہیں میں آیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی ان کے دل میں یہ بات ہوئی، ارے یار اس روز میں نے اپنی چابی ایک درخت پر لٹکا دی تھی، چلو دیکھیں۔ تو دیکھا کہ چابی وہیں لٹکی ہوئی ہے، ہوا کے جھونکے سے ہل رہی، آپ چابی بھی پا گئے۔ تو اب آپ ذرا سوچئے کہ غوث پاک پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے رہے ہیں اور بلا بھی رہے ہیں، اور ان کی حاجت کا وقت بھی نکالتے ہیں، وضو کا بھی وقت نکالتے ہیں۔ بہرحال حضور سرکار غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ ہاں فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنی ولایت کا راز کسی مردے کے سامنے بیان کر دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَلَوْ
القیت سری فی بحار لخمد، کہ اگر میں اپنا کوئی راز سمندر کے سامنے پیش کروں تو وہ فوراً غائب ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ سوکھ جائے گا پورا سمندر. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. فرماتے ہیں اگر جہنم کے سامنے میں اپنے راز رکھ دوں تو جہنم بجھ جائے گی. میرے اندر کے راز ویسے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم اتنا دیا کہ وہ درجہ اجتہاد مطلق پہ فائز تھے، اور ان کو علم طریقت اتنا دیا کہ سارے لوگوں نے آپ سے ہی فیض پایا. یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی سب ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث. ہاں، سب ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث. سب کو غوث پاک سے فیض ملا. ہاں، اللہ تبارک و تعالی ان کے کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں اور ہماری زندگی میں خوب برکتیں دے، اور ہر قسم کی بلا آفات، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے شر حسد، بدنگاہوں کے نظر بد سے ہم سارے سنیوں کو بچائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب کل انشاءاللہ یہ ابو ذر صاحب کے گھر کیسا بات ہے؟ مغرب اچھا. مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، شہر یار غم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پلا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ضرورت لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شاہ قدرت لاکھوں سلام. جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ.
والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، والصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك دائما يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها مع عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. خداوندہ بادشاہ پروردگار بندہ نوازا یا رب العالمین و یا اکرم الاکرمین. جو کچھ یہاں پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی، درود پاک کا ورد ہوا، اور جو کچھ تیرا اور تیرے محبوب و سرکار غوث اعظم کا ذکر خیر ہوا، یا اللہ ان سب کو تو قبول فرما. اور جو کچھ یہاں نعت مبارک اور منقبت پڑھی گئی اسے بھی شرف قبول عطا فرما. اور جو شیرینی مطعوم مشروب جو کچھ یا اللہ اہتمام کیا گیا اور حاضر کیا گیا، یا اللہ ان سب کو بھی شرف قبول عطا فرما. اور ان تمام کا ثواب بے حساب
اپنی وسعت رحمت کے مطابق اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکت پناہ میں پہنچا۔ تمام خلفائے راشدین، آل اطہار، اصحاب اخیار، ازواج طاہرات مطہرات اور صحابیات کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ جملہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، مشائخ سلاسل، ائمہ مجتہدین اور جو بھی تیرے محبوبوں میں رب العالمین، سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ جمیع مومنین و مومنات کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ ربنا یا رب العالمین تمام حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، نماز کا سچا پکا پابند بنا۔ یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو بد مذہبوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال، مال و منال، عزت و اقبال کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما دے۔ یا اللہ جو کاروبار میں مصروف ہیں خداوندہ ان کے جائز کاروبار کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو بچے بچیاں رشتے کے لیے منتظر ہیں خداوندہ اپنے کرم سے ان کے لیے مناسب صالح رشتے عطا فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم یا فتاح یا مفتح الخیر افتح لنا ابواب الخیر کلها بحقنا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ یا رب العالمین جن لوگوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اور اس میں جو لوگ شریک ہوئے سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا اقمنا على السنة والجماعة فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه وسراج افقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔